یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 56 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور اچھے اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، اور یہی تمہارا طریقہ ہے اور وہ طریقہ ایک ہی ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر پھوٹ ڈال لی اور اپنا کام خراب کر لیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آپس میں۔ ہر فرقہ جو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہیں، سو چھوڑ دیجئے ان کو ان کی بے ہوشی پر کہ وہ ایک وقت تک اس میں ڈوبے رہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد میں سے، سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں؟ یہ بات نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ مذکورہ آیات کے اندر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے دراصل امتوں کو تعلیم دینا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی ہدایت کی ہے، تو ان کی جو امتیں ہیں ان کو تو اس بات کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی نعمتوں کی استعمال کی اجازت بھی دی اور ساتھ ہی عبادت کا حکم بھی، تاکہ وہ سمجھ جائیں امتیں کہ پیغمبر بھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتے، انہیں بھی ان چیزوں کا حکم ساتھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اس سے مراد وہ چیزیں جنہیں اللہ رب العزت نے حلال کر دیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نیک عمل اور عمل صالح کریں۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطاب ہو گیا، جو کہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کی امت کے لوگوں کو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنے کا حکم ہے اور اشارہ ہے، اور اصل مقصود بھی دراصل ان امتوں کو ہی چلانا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو طریقہ کار دیا گیا شریعت کا، وہ ایک ہی شروع سے آ رہا ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری عبادت کرو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ لیکن لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے اپنے معاملات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں کے اندر بانٹ لیا، ٹکڑوں کے اندر بانٹ لیا، اور پھر یہ لوگ اپنے راستے سے الگ ہو گئے۔ ہر فرقے کے پاس جو بھی طریقہ ہے وہ اس پر خوش ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو ایک معین وقت تک کے لیے اسی غفلت کے اندر ڈوبے رہیں، یہ لوگ ان کو چھوڑ دیجئے۔ مراد یہ نہیں کہ انہیں ڈرایا نہ جائے، مراد یہ ہے کہ ان کو ڈرایا تو گیا،
لیکن یہ لوگ اس بات کی طرف آ نہیں رہے ہیں اور اس بات کو توجہ کے ساتھ سن نہیں رہے، اس لیے ان کو اسی غفلت کے اندر پڑا رہنے دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کا وقت جب آئے گا پھر یہ جاگیں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ ہم کس بے ہوشی اور کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ دنیا کا مال و متاع ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اسی کے اندر ہی مدہوش رہیں، اور آخرت میں پھر انہی مال و متاع کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہم ان کو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، کیا اس سے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھلائی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ بھلائی کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، لیکن اس چیز کا انہیں شعور بھی نہیں ہو رہا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ پاکیزہ غذا کے استعمال کے ساتھ عمل صالح کا حکم کیوں دیا گیا؟ دو چیزیں فرمائی گئیں، ایک تو کھانا حلال اور اس کے ساتھ عمل صالح کا حکم۔ دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا عمل دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور اگر غذا حرام ہو تو نیک کام کرنے کے ارادے کے باوجود اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں اور نفس اور طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں پہنچ کر دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، پینا بھی، لباس بھی حرام ہوتا ہے اور حرام کی غذا ان کو ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا کی قبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔